نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایو. محترم علماء کرام، مشایخ اعظام او زما مسلمانانو رونو، زمونږ شیخ او مرشد حضرت دامت برکاتهم العالیہ هم تشریف راوړی، تشریف فرما دی. د پیښور د دې حلقې سالانه اصلاحي اجتماع دغه سلسله کې مونږ دارالایمان والتقوا کې ناست یو. الله جل شانه ډېر لوی شکر دی چې الله پاک مونږ ته بیا دا ورځ وښوله او بیا دلته راجمع کو. عزتمنو، زما خو د وینا خپله څه ترتیب هم نو زړه کې مزور هم نشته، خو د ملګرو او د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیہ ارشاد مبارک دی، نو ځکه تاسو ته کېناستم. دا انبار خلق شته دی، تاسو کې د انبار مرګري ممن راغلی دی. دا انبار حضرت دی فرمایلی وی پښتو کې و مونږ ته بیان کې، وی اردو کې مونږ نه پوهیږو. تاسو واسم اردو کې کوئ، زه به د پښتو، تاسو به اردو کې کوئ، زه به د پښتو کې. لممن مرګرو وی بیان و په پښتو کې کوي، دا بیان په اردو کې هم پکې وي، مخو پښتو کې به کوم اسه بم. بهرحال دا اجتماع د یوې ورځې د دوه ورځو د درې ورځو رونق نه، بلکې د دې د حضرت دامت برکاتهم العالیہ د بیان نه او نور مشایخ او حضرات اهل علم چې تاسو ته کوم بیان کوي، د هغې بیاناتونه ځان سره یو فکر د دې ځای نه وړل دي. داسې مه وایئ چې دا کال په بس کال مخکې اجتماع شوي وه، یا د کربوغې شریفې مرکزي اجتماع وشوه او بیا دلته دا اجتماع ده، 3 ورځې اجتماع ده، په دې کې دعاګانې قبلېږي
او دا اللہ جل شانہ نیکان بندگان راضی دا غی سره ناستی کې دا غی په صحبت کې فائدہ حاصلېږي، زړونه بدلېږي، حاجات پوره کېږي. په دې کې شک نشته چې دې اجتماعاتو کې دا فائدې وي، لیکن د دې اجتماع یو لوی مقصد آغا بنیادی مقصد ده چې کومه دا حضرات بتاسو ته ان شاء الله په دې بیاناتو کې بیانې درې ورځو کې هغه سوچ، هغه فکر، هغه جذبات، هغه جوړول دي د دې ځای نه بیا وړل دي خپل علاقو ته تلل دي. ځکه چې دې وخت کې د مسلمان په اوږو باندې یو عظیم بوج پرېوتی دی. دا د فتنو دور دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نیابت د خپل امت ته سپارلی و په دې دور کې هغه اوچتول انتهایی ضروري. ہر طرف نہ د شیطان او د شیطانی قوتونو یلغار دے په مسلمان باندې، په امت مسلمه باندې، په ملت اسلامیه باندې. تاسو الله جل شانه عمر درکړې دی، ژوند درکړې دی، صلاحیتونه درکړې دي، سوچ او مازغې درکړې دي، دینا کار غشتل لی دا پدے کے استعمالول لی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماع 2-3 دن کے لیے بس نہیں ہے کہ ختم ہو جائے. ہمارا مرکزی اجتماع کربوغا شریف کا جو بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور اس طریقے سے ملک بھر میں حضرت کا جو سفر ہوتا ہے، مختلف جگہوں کے اندر مجالس اور اجتماعات ہوتی ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس میں جا کر ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمیں جو حاجات ہم اللہ جل شانہ سے مانگے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. بے شک یہ چیز بھی ان اجتماعات میں انشاءاللہ حاصل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک فکر یہاں سے لے کر جائے اور اپنے جذبات کو درست بنائے، اور جو فکر یہاں پر بیانات میں انشاءاللہ بیان ہوگا، حضرت دامت برکاتہم العالیہ ان کے ارشادات میں دوسرے حضرات مشائخ اور علماء کرام جو بیان فرمائیں گے، اس سے ایک نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا. اس کو لے کر آپ جائیں اور نہ صرف یہاں پر بلکہ اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے میدان عمل میں، اور ہمیشہ تک کے لیے اللہ جل شانہ آپ کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عمر عنایت فرمائیں. جب تک آپ زندہ رہیں تو اپنے لیے ایک مشن اور ایک سوچ اور ایک فکر بنائیں. تو اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر مختلف جذبات ابھرتی ہے اور اس کا مرکز انسان کا دل ہے. جذبات دل میں ابھرتی ہے، کبھی وہ جذبات اچھی بھی ہوتی ہے اور کبھی وہ جذبات بری بھی ہوتی ہے. کبھی وہ ارادے جو انسان کے دل سے نکلتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کبھی برے بھی ہوتے ہیں. کبھی وہ نیت جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، کبھی وہ بری بھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه.
اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت ایک ارادہ ہے جو دل میں انسان اپنے قصد سے پیدا کرتا ہے، اس کے پیچھے جذبات اور احساسات ہوتی ہے۔ وہ جذبات جس دل سے نکلتی ہے، اگر وہ دل تندرست ہے، سالم ہے اور وہ صاف ہے تو اس سے نکلے ہوئے جذبات بھی صاف ہوں گے۔ اگر وہ دل بیمار ہے تو اس سے نکلے ہوئے جذبات بھی بیمار ہوں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن مال بھی نفع نہیں دے گا اور بیٹے بھی نفع نہیں دیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اس شخص کو جو قلب سلیم لے کر آئے۔ حضرات علماء اور طلباء جانتے ہیں یہ مستثنی مفرغ ہے، اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ انسان کا مال اس کو فائدہ دے گا اور نہ اس کے بیٹے اس کو فائدہ دیں گے، سوائے اس شخص کے یعنی اس کو فائدہ دیں گے، مال بھی فائدہ دے گا اور بیٹے بھی فائدہ دیں گے، جو قلب سلیم لے کر آئے، جس کے سینے کے اندر دل تندرست ہو۔ دنیا کے اندر انسان پر جب مشکلات آتی ہے تو وہ کسی سے مدد لیتا ہے، اور یہ دو چیزیں بنیادی طور پہ اس کے کام آتی ہیں، ایک اس کے بیٹے اور ایک اس کا مال۔ کسی کے ساتھ جنگ اور جھگڑے کی ضرورت پیش آتی ہے، چاہے وہ حق پر ہو نہ حق پر ہو، آدمی کے بیٹے ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور ان کو کوستا ہے اور پھر ان کو آمادہ کرتا ہے اس بات پر کہ جس سے اس کی مخالفت ہے اس پر غالب ہو، باتوں میں یا ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے نقصان سے بچاتا ہے بیٹوں کے ذریعے سے۔ اس طریقے سے مال ہو کسی کے پاس، مال کے ذریعے سے یہ اپنا دفاع کرتا ہے اور اپنے فائدے کی چیزیں دنیا میں حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی، چاہے وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے، اس کے دو ہی اغراض اس دنیا کے اندر سامنے ہوتی ہیں، یا اپنے آپ کو ضرر سے بچانا اور یا فائدے کی چیز حاصل کرنا۔ کسی ضرر کا سامنا ہے، مصیبت کا سامنا ہے، دشمن کا سامنا ہے، تکلیف کا سامنا ہے، اس سے بچ جائے اور جو فائدہ نظر آ رہا ہے اس کو حاصل کرے۔ تو کبھی یہ اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے ذریعے یہ اپنے بیٹے، اپنے اعزا و اقربا اور اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ مال کے ذریعے سے انسان بظاہر بہت ساری ضرر کی چیزوں سے بچتا ہے اور بہت سارے فوائد دنیا کے حاصل کرتا ہے۔ یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے ہیں، یہ کھانا پینا ہے، یہ رہائش ہے، یہ اچھی کوٹی ہے، عہدہ و منصب ہے، مختلف قسم کی چیزیں حاصل کرتا ہے آدمی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اس پر واقعہ مجھے یاد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، اس لیے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹکرایا، تو اس یاس میں، اس امید میں کہ شاید وہ لوگ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ، جس کو آپ نے متبنہ بنایا تھا، اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی کہ پرایا بیٹا اپنا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
طائف والوں نے بڑا دکھ پہنچایا، لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے آوارہ، انہوں نے پتھر مارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہوا۔ پھر باغ کے نیچے بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی داخلہ دینے والا نہیں تھا۔ اپنا گھرانہ، اپنا خاندان، اپنے ہی لوگ بنو ہاشم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کا قبیلہ جتنی عزت آبائی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی، لوگوں کی نظروں کے اندر بھی۔ لیکن ایسے سخت دشمن بن گئے تھے کہ کوئی بھی آپ کو لینے کے لیے اور مکہ مکرمہ داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں کافر مطعم ابن عدی، اس نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر گیا، اور جب یہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، حالانکہ کافر وہ بھی ہے، مشرک وہ بھی ہے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ اسلحہ اٹھا کر آ جاؤ، اور اپنے بیٹوں کے دفاعی گہراؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے کر لائے، اور مشرکین سے کہا کہ خبردار کوئی قریب نہ آئے، میں نے آپ کو پناہ لی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، اب اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی وہ چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی کہ جب بدر کے اندر کفار اور مشرکین مارے گئے، 70 کافر، جن میں 24 کافروں کے مشرکین کے سرغنہ تھے، بڑے سردار تھے، اور جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں، مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذا دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، جس میں ابو جہل سر فرشتہ، امیہ ابن خلف، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ان کو کھینچ کر بدر کا جو کنواں ہے اس کے اندر پھینک دو جس میں پانی نہیں تھا۔ یہ ارشاد فرمایا اس وقت کہ اگر اس وقت مطعم ابن عدی موجود ہوتا اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا، ان مرداروں کے بارے میں، تو میں ان کو چھوڑ دیتا مطعم کی خاطر۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموش نہیں تھے، اور مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حفاظت کی اٹھائی تھی۔ ان کے صاحبزادے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ہیں، اسلام لے کر آئے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، دنیا کے اندر تو انسان ہر کسی سے مدد حاصل کرتا ہے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اور کبھی ایسے ایسے ناجائز کام کراتا ہے کہ اس میں کوئی جواز کی صورت نہیں ہوتی۔ کسی پر ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، بہت سارے لوگ دیر داسی جزان سر ٹوپک مار بوزی لفلن کے سڑے وجنے پزامن مانے پخپل پر جمبانے اللہ جل شانہ عدالت شتا، اللہ پاک بفیصلہ کئی، او دا ہر یو کس چې چا څومره ظلم کړی دی دا الله جل شانه په وړاندې وپیښ کیږي، دا د خپل اولاد نه، د خپل مټو نه، د خپل پرې جنبې نه، د خپل لښکر نه، د خپل ډلې نه، د خپل تپې نه څومره ناجایز کارونه دي کړي، تا د خپل مال په کوم کوم ځای کې استعمال کړو۔ تو آخرت کے اندر یہ مال اور یہ بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا،
ہر ایک اس وجہ سے بھاگے گا کہ یہ کہیں مجھ سے کوئی فائدہ لینے کی کوشش نہ کرے اور مجھے دفاع کے لیے نہ کہے. یہی دو چیزیں اس سے بھاگے گا. دنیا کے اندر انہی دو چیزوں کے لیے کام آتے تھے اور آخر میں اس سے بھاگے گا. مجھ سے نیکیاں مانگے تو میں نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر مجھے یہ کہے کہ مجھے اس جہنم سے بچاؤ، نقصان سے بچاؤ، تو میں نہیں بچا سکتا. میں اپنے آپ کی فکر میں لگا ہوں. ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا. تو مال اور بیٹے وہاں پر کام نہیں آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہی مال اور یہی بیٹے فائدہ دیں گے اس شخص کو جو قلب سلیم لے کر آئے، تندرست دل لے کر آئے. آغا چاہتا بدا مال او دا زامن فیدور کئی فورز دا قیامت چی سوک روغ زڑ راڑی روغ آغا تب فیدور کئی اس کو فائدہ دیں گے یہ چیزیں، اس لیے کہ اس کا دل تندرست ہے، سالم ہے. وہ فائدہ کس طریقے سے دیں گے؟ فائدہ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین میں صحابیات میں بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بیٹے بچپن میں جوانی سے پہلے انتقال کر جائیں تو یہ 3 بیٹے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کریں گے. بیٹے کام آ گئے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جس کے 2 بیٹے بھی انتقال کر گئے ہوں وہ بھی آخرت میں ان کو بچائیں گے، جنت لے جائیں گے. پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کسی کا 1 بیٹا انتقال کر گیا ہو بچپن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کسی کا 1 بیٹا بھی گیا ہو تو وہ بھی اس کو جنت لے جائے گا. اللہ پاک سے سفارش کرائے گا کہ یا اللہ میری ماں اور میرے اس باپ کو جنت میں داخلہ دے. زبردستی. اور اللہ جل شانہ سفارش قبول کرے. بچے دنیا کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک سے اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش قبول کرائیں گے. تو یہ بیٹے کام آ گئے. دنیا کے اندر بیٹا اس کی تربیت کی، باپ نے اچھی تربیت کی، اس کو علم سکھایا، قرآن کریم حفظ کرایا، اچھی باتیں سکھائی، اور یہ بیٹا نیک راستے کے اوپر چل پڑا. حدیث مبارک میں آتا ہے او ولد صالح يدعو له، ولد صالح نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر ابھی زندہ ہیں اور یہ ماں باپ کے کام آتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے. بیٹے ہیں اور کام آتے ہیں. ہاں وہ کام نہیں آئیں گے کہ جس بیٹے کی تربیت ہی اس شخص نے خراب اور غلط کی ہو. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ان یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر بچہ دین کے فطرت پہ، اسلام کے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں. اس شخص کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ قلب سلیم نہیں ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہے. اس لیے قلب سلیم وہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو کفر کے بجائے، جس کے اندر نفاق کے بجائے اخلاص ہو، للہیت ہو، جس کے اندر رذائل کے بجائے خسائل ہوں، جس دل کے اندر اخلاق رذیلہ کی جگہ پر اخلاق حمیدہ پائے جاتے ہوں، جس دل کے اندر بے صبری کی جگہ پر صبر ہو، جس دل کے اندر ناشکری کی جگہ پر شکر ہو، جس دل کے اندر حرص کی جگہ پر قناعت ہو، جس دل کے اندر بے جا غصے کی جگہ پر تحمل پایا جاتا ہو. صبر، یہ صبر ہے کہ آدمی صبر کے وسیع معنی، اور حضرت کے بیانات میں، اور آپ نے جو کتاب لکھی ایمانی صفات ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے، یہاں پر ملتی ہے آسانی کے ساتھ. اس میں ایمانی صفات کی تفصیل ہے. صبر اور شکر یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ دوسرے جتنے بھی خصائل ہیں وہ سارے کے سارے انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا وہ شکر کے زمرے میں آتے ہیں یا وہ صبر کے زمرے میں آتے ہیں.
اور صبر کے معنی حبس النفس علی ما تکرہ، جس طریقے سے گائے اور بیل کو، اور وہ ایسا ہو کہ وہ مستی کی وجہ سے دور بھاگنے والا ہو، آپ رسی اور نکیل اس کے ناک میں ڈال کر اس کو ایک جگہ پر باندھنے کی اسی جگہ کھڑا رہنا ہے، اسی طریقے سے اپنے نفس کو کسی میدان میں کسی جگہ اور کسی ارادے اور کسی عمل کے اوپر باندھے کہ تمہیں یہیں پر کھڑا رہنا ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہم پریشان ہیں، اللہ جل شانہ سے بہت پہلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یا اللہ بارش نہ ہو، بارش نہ ہو، بارش نہ ہو۔ اللہ پاک حکمت والا ہے، دل کو انتہائی صدمہ ہے طبی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ میں ہر ایک چیز چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ابراہیم کا، اور آپ نے اٹھایا اور بچے کی جان نکل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور فرمایا العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى به ربنا۔ اے ابراہیم، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہ بات کہیں گے جس پر اللہ راضی ہو، جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہو زبان پر وہ بات نہیں لائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ آدمی بارش نہیں چاہتا اس لیے کہ، اور آپ حضرات کی وجہ سے یہاں پر اجتماع کا جو بندوبست ہوا ہے، ساتھی کئی دن سے مسلسل خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ پارکنگ کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی اس میں گاڑی کھڑی نہیں ہو سکتی، چکم سے جوڑ سے ہو پاگے کے گاڑی نہیں سودری دے کھٹی دی پاگے کی پکی بھی سی ہوا دادا اللہ جل شانہ کارو نہ دی دا اللہ پکڑو بانے راضی ہو۔ اور یہاں کی مٹی ایسی ہے کہ جب معمولی بارش ہو جائے تو پھر اس سے کیچڑ بن جاتے ہیں۔ بعض جگہ کے اندر زمین ایسی ہوتی ہے کہ پتریلی ہوتی ہے، پانی جتنا بھی بہ جائے وہ سخت زمین ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے حضرت کی بات یاد آتی ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر ارشاد فرمائے اور اب بھی، کہ ایسے نامساعد حالات میں، ایسے نامساعد حالات میں جو مجمع یہاں پر آتا ہے تو یہی ہمارے پکے ساتھی ہوتے ہیں۔ دا سے حالاتوں کے جو کما زمونگا رونا راضی، دا سے اجتماعاتوں کے ندا زمونگا کلک مرگری عمدہ غز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام دیکھیں، آپ عجیب ان کے حالات، کتنی سختیاں آئیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر غزوہ احزاب کے موقع کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ وہ جو انسان کے دل ہیں، دل، اور وہ گلے کو آتا ہے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، تکالیف اور مسائل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی بے وقت ہو گئی۔ بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ جو دل کے اندر بے صبری کی جگہ پر صبر آ جائے، بے صبری کی جگہ پر صبر آ جائے، استقامت آ جائے، استقلال آ جائے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات کے اوپر، اسی قول کے اوپر، اسی عقیدے کے اوپر، اسی نظریے کے اوپر، اسی اعتقاد کے اوپر وہ ڈٹے رہے۔ ثم استقاموا، بیا پدی بانے مضبوط ادرے دل باس زمونگا رب اللہ ہے، زمونگا رب اللہ۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ مسلسل فرشتے اترتے ہیں کہ ڈرو مت، کوئی غم نہ کرو، اور جنت کی بشارت حاصل کرو۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قلب سلیم، تندرست دل جو لے کر جائے گا
جس میں کفر و شرک کی جگہ پر ایمان ہو، الحمدللہ آپ صاحب ایمان ہیں۔ جس دل کے اندر للہیت ہو، جس دل کے اندر اخلاص ہو، جس دل کے اندر اچھی صفات ہو، اور ان اچھی صفات اس دل کے اندر جب دل سلیم ہو جائے، پھر اس سے جو جذبات ابھریں گے، جو ارادے اس میں اٹھیں گے، وہ ارادے بھی درست ہوں گے، جن سے اللہ جل شانہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ناراضگی کے بارے میں پھر یہ سوچے گا نہیں، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں۔ تو اب یہ دل، اس کے یہی چیزیں جو دنیا کے اندر تھی وہاں پر بھی کام آئے گی، اس کے اعمال بھی اس کے کام آئے گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری یہاں رہ جاتی ہے۔ جو بینک بیلنس نے جمع کیا تھا، جو جائیداد بڑھایا تھا، زمینیں زیادہ لی تھی، اور اس طریقے سے دوسرے کارخانے اور مارکیٹیں بنائی تھی، مال بہت زیادہ کیا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر رہ جائے گی۔ تین چیزیں اس کے ساتھ جائے گی، تین چیزیں۔ ایک انسان کا عمل صالح، نیک عمل جو اس نے کیا ہے، اور عمل صالح وہ ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے عمل صالح بتایا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر اپنی سیرت میں اور اپنی طرز زندگی میں دکھایا ہے امت کو، عمل صالح وہ ہے۔ اور وہ عمل صالح پھر ہم ان حضرات سے، اپنے بڑوں سے، جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں آپ کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں، ان سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ عمل صالح۔ وہ عمل صالح نہیں ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کوئی بھی سوچ اور خیال آئے، چاہے اس کے پیچھے کوئی دلیل اور حجت نہ ہو، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے نمونے کے وہ خلاف ہو، لیکن اس کے دل میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دل میں ڈال دیے، تو دل میں تو بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ دل میں تو شیطان بھی بات ڈالتا ہے، دل کے اندر تو مختلف قسم کے وسوسے ابھر آتے ہیں۔ باغی میں خوشحال کل حضرت کا نہ پڑھوں بھائی خبروں میں خوشحال کل بستے دغویم کا نویم پاگڑوں بنی خبر میں ہو کہ باغی میں خوشحال کل بستے نور اب اردو ہے اردو پوئے گئی ٹول۔ حضرت فرمائی وہی تا ویلو چې پښتو کې او ته پښتو کې خبر نه کې په اردو کې چې کوم نه پويږي په پښتو باندې په اردو الله سوچت کوي نه پويږي تاسو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چې درې سيزونه داسې دي چې هغه به د انسان سره ځي، د هغه عمل به دنیا کې چې څه کول د هر څه به پاتې شي، کاروبار به پاتې شي، ځمکه به پاتې شي، جایداد به پاتې شي، سوداګري به پاتې شي، زامن به پاتې شي، اولاد، هر یو شی به پاتې شي، درې څیزونه به ځي۔ یو عمل صالح، عمل صالح هغه عمل ته ویل کېږي چې هغه ته الله جل شانه صالح او ښه عمل ویلي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی هغه عمل چې دا ښه عمل دی، نیک عمل دی، او دا هغه نمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریخي، صحابه کرام پریخي، اسلاف پریخي، هغه ته عمل صالح وي، نه هغه عمل چې د انسان په سوچ کې راځي۔ نن سبا ډېر کسان داسې راځي او هر ځای ته ځي، دلته راځي چې زما په زړه کې دا خیال راځي، زما زړه کې دا خیال راځي، په هغې پسې دی روان شي۔ ابل رضی یو نوجوان زلمی تقریبا 18 کال عمر یو ما څخه رالو، ما ته وایي چې زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خاندان کې داسې ټکې وکړو، سید مطلب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاندان کې
او زه سخت په قهر يم دې خلکو ته چې دا کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي. ما ته داسې ښکارېږي چې دغه سلسله کې علما هم څه نه کوي او دیندار خلک هم څه نه کوي. نو ما ورته بیا ته څه کې وایي چې زه دا غواړم چې زه یو تحریک او جماعت جوړ کړم او دا څومره علما دي نو دا ټول یو ځای کړم او بیا چې کوم دی نو دغه خلک چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي نو چې دی پسې روان شو. او د دې ما ورته کارونه الحمدلله حضرات علما هم کوي، تحریکونه هم شته دی. ستا غونې هر یو کس چې ځان ته بیل بیل تحریک جوړ کړي نو دې سره به پوټ راشي، تفرق به راځي او دې کې وحدت په امت کې نه راځي. الحمدلله جماعتونه شته دی. بیا مې ورته ترتیب وښولو، دغه ترتیب دی دې کې راځه او دغه کار کېږي چې چېرته کې چې عالم سره کېنې هغه عالم هم نو ستا په نږدې باندې هغه ته پې مطمئن کېږي، هغه نه تپوس وکړه، هغه چې ته کومه لار ښیي په هغې باندې روان شي. دغه دا سلسله دا اجتماع چې ده دغه تحریک ایمان التقوا د هغې په هغه سلسله کې او په دې کې پوره دین دی. یو طرف ته تلل بیا چې کوم دی نو یو عیسی یو کسوالي بل بل کسوالي بل بل کسوالي د کار کولو دا ترتیب نه دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرق نہ ہو. تفرق اتحاد اور وحدت یہ ہے کہ رسی ایک ہو، البتہ کسی کو نیچے جگہ ملے گی پکڑنے کی، کسی کو اس سے اوپر ملے گی. کوئی دین کے اندر ایک شعبے میں ہوگا، کوئی دوسرے میں ہوگا، لیکن سب کے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا. کام سب کرنے ہیں جو جائز ہیں اور جو خلاف شرع امور ہیں وہ کام نہیں کرنے ہیں. آغا کار کول نوی چې کوم د شرع خلاف تھی. قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سری سیرت مطابق نوی چې کوم دین هغه یو ځای کول لی اجتماعي امور ټول. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. که یو سړی راپاسي هغه وایي چې ما نه خدا نشي کېدی او کینچي راوالي، چاقو راوالي، چاړه راوالي او دا رسۍ اوښلئ او ټوټې ټوټې ځان سره یوسي. نو طبرانی کې حدیث ته هغې کې وضاحت ته چې د دې رسۍ یو سره الله جل شانه سره دی او بل سره ځمکې ته راکوز کړی او چې کوم سړی دې رسۍ پورون ختون هغه به بره الله جل شانه څخه ځي. او چې کله دا رسۍ ټوټې ټوټې شوه نو دا د هر چا په لاس کې یو سره له پاکې باندې دی خوشحال دی، لیکن دی الله جل شانه ته د رسایي نه کوي. ځکه الله جل شانه داسې نه غواړي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما عرض دا کولو چې کوم سوچ چې ستا په زړه کې راوچتېږي چې دا ښه کار دی په هغې پسې روان شي، داسې نه، بلکې کوم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پرېښی دی هغه عمل صالح دی. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام غوښتی دی هغه عمل صالح دی. کله که انسان یې سوچ وکړي دا چې ما ته د جمعې د لمونځ ډېر خوند راکړو یا د اجتماع کې خو دا لمونځ ډېر خوند کوي، نو کاش چې دا لمونځ د 4 رکعاته فرض د مازدیګر په ځای باندې دا 8 رکعاته وی 12 رکعاته وی. نه، الله جل شانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ذریعه د وحی کوم عمل څنګه خوله دی په هغې کې ستا فلاح او نجات دی. او چې کله ته د 4 په ځای ته کوې د سره دې کېږي نه، یا ځان ته یو سړی سهولت لټوي نو په هغې باندې نه. نو عرض مې دا کولو چې عمل صالح چې کوم انسان عمل صالح کوي دغه عمل به د په کار راځي. او دویم شی هغه به د سره راځي قبر ته، هغه به په قبر کې په کار راځي، په حشر کې به په کار راځي. هغه به دنیا کې نه پاتې کېږي. مزونه یې کړي، روژې یې نیولې دي، ذکر یې کړی دی، قرآن کریم تلاوت یې کړی دی او بل یو عمل یې کړی دی، بل یو عمل یې کړی دی، هغه اعمال به د په آخرت کې په کار راځي. دویم صدقه جاریه چې کومه صدقه د الله جل شانه په نوم باندې ورکړې ده او هغې نه خلک د ده نه رستو فایده اخلي یا ختمه شوي نه ده، صدقه جاریه. کوی کنستو د هغې نه خلک اوبه راوباسي
لارې جوړه که پاغې باندې خلک ځي، جماعت یې جوړ کو پاغې کې خلک جماعت چې یو ځل جوړ شو تر دا همیشه دا جماعت دی تر قیامته پورې. دا څوک په خپل ذاتی مال کې نشي استعمالولی، کور پکې نشي جوړولی، بل یو فایده ته نشي اخیستی. دا جماعت دی چې د په باندې خرچه کړي دا د جماعت جوړ کړي، دا به همیشه دی په دنیا کې نه او د په عمل کې باغلی کې لیکيږي. کتابونه غشتي او دینی هغه کتابونه چې عالم ته ورکل یو ځای کې کتابخانه کې پراته دي، څوک ته استفاده کوي تر څو پورې چې غوي ترغه پورې کده نم وي په دنیا کې د دې نه فایده غشته کېږي، د دې هغه اجر او ثواب به ترسي. نو دویم شی صدقه جاریه. دریم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه اولاد چې هغه صالح وي او هغه د لپاره دعا کوي، دا پلار دا مور یې نشته لیکن د لپاره دعا کوي، یا هغه کوم عمل کوي د تربیت په وجه د هغه صلاح او تربیت کړو، اصلاح ته وړاندې کړو، چې کله کوم عمل کوي برابر د دې پلار باغې کې برخه ده د حسن تربیت د وجه. نو عرض می دا کولو زمای عزتمنو چې دنیا کې چې انسان کله د دنیا نه لاړ شي دته بفیده مال نور کوي، زامن بنور کوي، یو شی بم نور کوي. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر هغه کس ته بفیده ور کوي چې سو قلب سلیم راړي، روغ زړه راړو الله جل شانه. انسان په دنیا کې غټ بدن دی، په صحت باندې مروغ رمټته، لیکن داغه په زړه کې جذبات خراب دي او اراده غلطی دي او نیتونه خراب دي او په زړه کې نفاق ده، په زړه کې بدنیتی ده، په زړه کې حسد ده، په زړه کې بیځای حرس ده، دا غزړه رنزور ده، دا بیمار غړه ده. دا کسلار شي په ورځ د قیامت دته د اعمال پیدا نه ورکړي. د په زړه کې چې کوم نیک عمل چرته کوي نو هغه د ریا او د خودنې لپاره کوي، هغه کې اخلاص نه للهیت نه. او زما عزتمنو دا زړه د انسان دا سميږي د هغه خلکو سره پناستي کې چې د چا د زړه اصلاح شوی ده، دا غي زړه روغ ده. عجیب دا ده چې انسان د جبه بیان په وګونو سره ووري نو هغه کولې شي، پسترګو سره څه شی وویني نو دا غي ادراک کې دي شي، لیکن د زړه رغېدل هغه ماحول غواړي چې ماحول خمو یسر وي هغه کې زړه سمي، او چې ماحول کر خراب وي نو هغه کې زړه خرابي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نیک صحبت مثال لا سي ده لکه یو سړی چې د عطار په دکان کې کینی یا به تن عطر واخلي او یا به تاغه عطر ولګي په بدن باندې، یا به کم از کم داغه وږمې او خوشبوئی د دنه زیغه د پورن خلی دې چې کړه بهر لاړ شي هغه وږمې بدن زی داغه ښه اثر د ځان سره بهر یو. او د خراب صحبت مثال لا سره لکه سړی د لوار په دکان کې کینی د لوار بنئ او داغه د بټای نه لوګي خيږي، یا خو بسره راوالو دي او د په کپړو پروزي کپڑے به سوري شي، او یا به د دکان غلوګې د سپګمو کې د په بدن باندې پروزي او څه ساعت چې د بار لاړ شي دنه او بدبوئی شي. خراب ماحول کې چې سړی ناشتي داغه اثر داسي او په خاص صحبت کې او ماحول کې چې سړی ناشتي داغه اثر داسي. او کله انسان چې غلط ماحول کې کینی نو خبرې په باندې ډیر زیات اثر کوي. د انسان پوخ عزم او پوخ یقین هغه کله کله د غلط رائے او د بیا د غلط خبرو د اوریدو د وجنه پاغه کې تزلزل راشي. دغه وجه دا چې انسان ته د امتحان لپاره هم د غلط صحبت یا غلط مرګري سره ناست نه دی پکا. بعض خلک دا وایي چې زه فلان کی صحبت کې د فلان کو خلکو سره فلان کی کس سره کینم هغه کې دا بیماری د خزې لپاره کینم زه ګورم چې آیا زه مضبوطم په دین کې او کنه. نو په ځان باندې دا زميخ کول نه دی پکار، انسان کمزور دی او کله چې په غلط صحبت کې کین نو کې دی شي چې دا غرن پتا باندې وکړي او تم بیا غلط اراده په پړړ کې پیدا شي. اول په ابتدا کې دا غي ګناواله د انسان د ځړ نوځي او بیا ورو د هغه سي جوړ شي. نو زموږ عزتمندو دا داسې صحبت کې
د دې نیکانو حضراتو سره ناستی سره د انسان زړه کې جلا راځي، سخت زړه نرمیږي، او چې په زړه کې تیاری وي هغه تیاری په رڼا سره بدلیږي، رڼا پکې راځي. زړه باندې زنګ خطي هغه زنګین زړه د هغې نه زنګ لرې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا وقع في الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال ذکر الله. یو روایت کې دی مرګ یادول، یو روایت کې دی ذکر الله، د الله ذکر په کثرت سره کول، ایو روایت کې د قران کریم تلاوت تذکر راځي. نو الحمدلله د دې حضرات په صحبت کې په زړه د اثرات قبلې او زړه بیمار زړه هغه رغېږي. یو کس ته هغه ګناهګار دی، هغه ته الله جل شانه د توبې توفیق ورکړي. تر اوسه پورې په زړه کې غلط ارادې روچتې دي، هغه ارادې درست شي، سم شي، په غلطو کارونو کې مبتلا او د هغې نه واوړي، د الله جل شانه سره تعلق پیدا شي. نو تاسو ته مې دا عرض دی چې د دې حضراتو په صحبت کې د دې فایدو اغشتو په کثرت سره کوشش کوئ. او بل دا ده چې دا تکلیف ته لوغونه باران دی او د سونو د زیاده طرف نه هم تکلیف ته د باران د وجه نه. نو مرګري بعضې مرګري چې کوم بیماران نه دي هغوی د وخته د اودس کولو کوشش کوئ. او دویم دا ده چې د سملاستو په وخت کې چې مرګري نور مرګرو ته ځای ورکړي. د ناستې په وخت کې هم دا کوشش کوئ چې نور مرګرو ته تکلیف نی، چې په کېناستو کې هم نور ته ځای ورکوئ. نو یو بل سره چې کوم دی نو د هغې خیال ساتل او دغه رنګ په خپله باندې د دې بیاناتو نه، د دې اعمالو نه، د مجالسو نه، د ذکر نه او د حضرت دامت برکاتهم العالی او چې څومره نور مشایخ او اهل علم راغلي د هغې د صحبت نه فایده اخیستل. الله جل شانه دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.